اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ، الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ حاضر خدمت ہے۔ ابن اسحاق کہتا ہے، ابو طالب علیہ السلام ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے لگے۔ قافلے والوں نے ضروری سامان لے کر کوچ کا ارادہ کیا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں کے پاس پہنچے، ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور کہا، چچا جان، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، جبکہ نہ میرا باپ ہے کہ اس کا سہارا لوں اور نہ ماں ہے جس سے محبت کروں۔ یہ بات سن کر حضرت ابو طالب علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ یہ مجھ سے اور میں اس سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ وہ قافلہ شہر بصرہ میں جا پہنچا جو حکومت شام کے ماتحت تھا، جہاں سر راہ ایک خانقاہ پڑی تھی جس میں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ وہ اس علاقے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم تھا اور وہ خانقاہ ہمیشہ سے راہبوں کا مسکن رہی تھی، جو یہ خیال خویش اپنے پیشروؤں کے ورثے میں ملی ہوئی ایک کتاب کے علوم لوگوں کو منتقل کرتے تھے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی بہت سے قافلے بحیرہ کے پاس سے گزرے تھے، لیکن اس نے نہ تو کبھی ان پر توجہ دی اور نہ ہی ان سے کوئی بات کی، حتیٰ کہ وہ سال آ گیا جس میں مکہ والوں کا قافلہ پہنچا۔ قافلے والوں نے بحیرہ کا خانقاہ پر پڑاؤ ڈالا تو اس نے خلاف معمول ان کے لیے کثیر مقدار میں کھانا تیار کروایا، کیونکہ اس نے خانقاہ کے اندر سے آسمان پر ایک ابر دیکھا تھا جو قافلے کے ایک فرد پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو اس ابر نے درخت پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ درخت کی شاخیں جھک پڑی، کیونکہ پیغمبر کے قدموں کے سامنے سر اونچا نہیں کیا جا سکتا۔ بحیرہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو خانقاہ کے باہر نکل آیا اور پھر اپنے لوگوں کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس نے قافلے والوں کو کہا، اے گروہ قریش، میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کرایا ہے اور چاہتا ہوں کہ تم سب خرد و بزرگ اور غلام و آزاد میرے دسترخوان پر جمع ہو جاؤ۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے جا کر کہا، اے بحیرہ، آج کوئی خاص بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا نہیں کیا، حالانکہ ہم اکثر تمہارے پاس سے گزرتے ہیں۔ پھر آج یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بحیرہ نے کہا، ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے، اور تم وہ مہمان ہو جس کی خاطر مدارات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے تاکہ تم سب کے سب آ کر کھاؤ۔ چنانچہ وہ قافلے والے بحیرہ کے پاس جمع ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کم سنی کی وجہ سے درخت کے نیچے رکھے ہوئے سامان کے پاس چھوڑ آئے۔ بحیرہ نے جب ان سب پر نگاہ ڈالی اور ان میں سے کسی میں وہ خاص بات نہ پائی جو اس نے خود دیکھی تھی، اس نے کہا، اے قریش، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ضیافت میں شریک ہونے سے رہ جائے؟ انہوں نے کہا، جنہیں آنا چاہیے تھا ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہا، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم سب سے کم سن ہے اور وہ سامان کے پاس بیٹھا ہے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو اور اسے بھی بلا لاؤ تاکہ وہ بھی آ کر دسترخوان پر بیٹھے۔ قریش میں سے ایک نے کہا، لات و عزا کی قسم، آج کوئی خاص بات ہے۔ اب کیا یہ مناسب ہے کہ ہم عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے سے محروم رکھیں؟ پھر وہ اٹھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور انہیں گود میں اٹھا لایا اور آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب بحیرہ کی نظر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ حیرت میں آ گیا اور ان میں وہ خصوصیات تلاش کرنے لگا جنہیں وہ عرصے سے جانتا تھا۔ اس دوران قافلے والے کھانا کھا کر اپنے پڑاؤ کو چل دیے۔ تب بحیرہ اٹھا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے لڑکے، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دیتا ہوں کہ میں جو کچھ پوچھوں تم اس کا جواب دو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لات و عزا کی قسم دے کر مجھ سے کوئی بات ہرگز نہ پوچھو۔ بحیرہ نے کہا، اچھا تو میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ بحیرہ نے آپ سے سونے کی حالت میں اور اس میں پیش آنے والی باتوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ آپ کے تمام جوابات ان نشانیوں کے مطابق تھے جو بحیرہ کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر نگاہ ڈالی اور دونوں کندھوں کے درمیان، جیسا کہ اس کا خیال تھا، مہر نبوت دیکھی۔ اس واقعے کی بابت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اشعار کے ذریعے کی۔ سچ تو یہ ہے کہ آمنہ کا بیٹا محمد میرے نزدیک میرے بیٹوں سے بلند رتبہ رکھتا ہے، اور جب سرخ بالوں والے اونٹ قافلے میں اپنے لداروں کے ساتھ چل رہے تھے، اس نے میرے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور میرا دل بھر آیا۔ وہ جو دوسروں کا مخلص مددگار اور کام کرنے میں دلیر تھا، میں نے اس کو لوگوں کے درمیان گھومنے پھرنے کے لیے بلایا۔ قافلے والے اپنے دور کی منزل کے لیے چل رہے تھے، تب ان کا اپنا وطن بہت پیچھے رہ گیا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے بحیرہ راہب سے ملاقات کی جو ان کے انتظار میں تھا۔ اس نے انہیں اس محمد کے بارے میں سچی خبر دی اور حاسدوں کے ٹولے کو اس کے پاس آنے سے روک دیا۔ یہ اشعار حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھے جب یہودیوں کے ایک گروہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ابر کا سایہ اور قدرت الہی کا ظہور دیکھا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا حلہ بول دیا، لیکن بحیرہ نے ان کو روکنے میں اپنی زیادہ سے زیادہ کوشش کی، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ واپس قافلے کے ساتھ گھر لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ایک اور بہت خوبصورت واقعہ آپ کے بچپن کا آپ کی حاضر خدمت ہے۔ ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بارش کی دعا کی۔ جلحمہ بن عرفطہ نے کہا، ایک دفعہ میں مکہ آیا جبکہ اہل مکہ قحط اور خشک سالی میں مبتلا تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب، وادیاں خشک ہو گئیں اور شہد کے لوگ قحط سے دوچار ہیں، چلو چل کے بارش کے لیے دعا کرو۔ اس پر ابو طالب علیہ السلام باہر آئے جبکہ ایک لڑکا ان کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لگتا تھا جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے سے سورج چمک رہا ہو۔ اس لڑکے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے بچے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے اس لڑکے کو اٹھایا اور اس کی پشت دیوار کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ پھر اس حالت میں کہ وہ اس لڑکے کو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ حالانکہ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا، لیکن فوراً ہی ہر طرف سے گھٹائیں گھر کے آ گئیں اور یوں کھل کر برسیں کہ شہروں اور دیہاتوں کو وافر مقدار میں پانی دستیاب ہو گیا اور وادیاں سرسبز ہو گئیں۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا، محمد وہ معصوم ہے جس کا چہرہ دیکھ کر ابر پانی سے بھر جاتا ہے، وہ جو یتیموں کی جائے پناہ اور بیوہ عورتوں کا نگہبان ہے۔ خاندان ہاشم کے رنج دیدہ افراد اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اس کی پناہ میں نعمت اور آسودگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ عدل کی ایسی میزان ہے کہ کسی پر جو کے ایک دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ وہ ایسا کھرا معاملہ فہم ہے کہ اس کی معاملہ فہمی میں کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ جو امور اس بات کی دلیل ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت اور رسالت کے مرتبے کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ مکہ میں جب خشک سالی 2 سال تک رہی اور بارش نہ ہوئی تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابو طالب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے میں لپیٹ لائیں جو اس وقت شیر خوار تھے۔ پھر عبد المطلب علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی طرف گئے، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا، اے پروردگار اس بچے کی خاطر می برسا۔ انہوں نے یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے اور مسلسل کہتے رہے، اے پروردگار
اس بچے کی خاطر ہم پر مسلح دھار می برسا دے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بادل آسمان پر چھا گئے اور اتنے زور کی بارش ہوئی کہ لوگوں کے دلوں میں مسجد الحرام کے گر جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ روایت شہر ستانی ملل اور نحل حاشیہ فصل 3 صفحہ 225۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور آپ کے بچپن کے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، عید میلاد النبی سیریز کو جوائن کیجیے اور اچھی ویڈیوز کو شیئر کیجیے، کیونکہ ذکر اہل بیت کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔